یہ بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔ صحیح بخاری میں اور موطا امام مالک میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ عمر بن میمون تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، صفوں کو درست کیا اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں دوسری صف میں تھا، میرے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے درمیان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلی صف کا بڑے بغور جائزہ لیتے اور ہاتھ میں درہ ہوتا، جس کی ترتیب صحیح نہ ہوتی اسے سزا دیتے۔ تو میں اس ڈر سے پہلی صف میں کھڑا نہ ہوا، میں دوسری صف کے اندر کھڑا ہو گیا۔ آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اور آگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ مجوسی فیروز وہ آیا اور آ کے اس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر دو داری زہریلے خنجر کے 3 وار کیے۔ پہلا وار وہ ناف کے نیچے تھا، اور پھر واپس پلٹتے ہوئے اس نے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جس میں 7 وہیں موقع پر شہید ہو گئے۔ اس کو پکڑ لیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گرتے گرتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا اور گھر منتقل کر دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی کا عالم ہے۔ صحابہ کرام نے نماز پڑھی۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، یہ اندر آ جاتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہیں۔ اب صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ حیات ہیں، زندہ ہیں، اور نماز پڑھنا بڑا ضروری ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہوش میں لایا جائے۔ مشورہ ہوتا ہے کہ کیسے انہیں ہوش میں لائیں۔ تو کئی مشورے آئے۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان پر منہ رکھ کے کہا جائے الصلاۃ، امیر المومنین نماز کا وقت ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا۔ ایک آگے بڑھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان پہ ہونٹ رکھ کے کہا گیا الصلاۃ، امیر المومنین نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اچانک ہڑبڑا کے ہوش کے اندر آ جاتے ہیں۔ ہوش میں آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو صحابہ جواب دیتے ہیں نعم، امیر المومنین صحابہ نماز پڑھ چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت اچھا کیا، انہو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس انسان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا۔ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کی زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدہوشی میں گویا کہ یہ نماز کا معاملہ ان کے اندر یوں سرایت کرے ہوئے ہے کہ مدہوشی میں انہیں کہا جاتا ہے امیر المومنین نماز، تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آ جاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال وہ نماز کے بارے میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں انہو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے
جو انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی میں نماز کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کانا آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری بات جو آپ کے ہونٹ مبارک سے نکلی وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت، مجھ پر ایمان لانے والوں، میری رسالت کو ماننے والوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ یہ ابو داؤد شریف کے لفظ ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، یغرغر بنفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قبض ہونی شروع ہو گئی، روح دل سے نکل کر گلے میں آ کے جب اٹک گئی تو اس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ بلکہ ابن ماجہ کی دوسری حدیث میں ہے، لا یزال یقولها حتی ما یفیض لسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ بار بار بولتے رہے، صحابہ الصلاۃ، صحابہ نماز کا خیال رکھنا، صحابہ نماز کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ آواز آنی بند ہو گئی اور زبان حرکت کر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، صحابہ نماز کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر۔ بھائیو، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اگر انسان کو اس بات کی سمجھ آ جائے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر انسان کو اس بات کی سمجھ نہ آئے تو انسان تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ چیز جو ہمارے اور کافروں کے درمیان حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، وہ معاملہ جس سے کسی انسان کے مسلمان اور کافر ہونے کی پہچان ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترک الصلاۃ فقد کفر، جس انسان نے نماز کو چھوڑ دیا وہ انسان کافروں والا کام کرتا ہے، یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ تابعی ہیں، ترمذی شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس انسان کو مسلمان نہیں مانتے تھے جو انسان نماز کا تارک تھا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا، صحابہ کرام اس انسان کو مسلمان نہیں مانتے تھے۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو مجھ کو اور آپ کو اس نماز کی اہمیت سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، یعنی کہ صحابہ کرام کے دور میں، کوئی انسان شدید بیمار ہوتا اور زمین پر چلنے کی طاقت نہ ہوتی، دو آدمیوں کا سہارا لے کر زمین پر پاؤں گھسیٹ کر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آتا تھا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں مسلم شریف میں کہ ہمارے زمانے میں جو انسان نماز باجماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ انسان پکا منافق ہے۔ صحابہ کرام جو انسان نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا، مسلم شریف میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اس انسان کے بارے میں یقین کر لیتے تھے کہ یہ انسان پکا منافق ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کسی انسان کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو، اس کو اس بات کا اقرار ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، اس کے باوجود وہ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ آئے، یہ ایمان والا کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، اور توحید کے بعد سب سے بڑی اور پہلی عبادت یہی نماز ہے۔
جیسے انسان کے مسلمان اور کافر ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، بڑی خوشخبری بھی ہے اور بہت بڑی وعید بھی ہے۔ فرماتے ہیں من حافظ علی الصلاۃ، جس انسان نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، پہرا دیا نماز پہ، 5 وقت پڑھتا ہے، جماعت سے پڑھتا ہے، با وقت پڑھتا ہے، اللہ کے ڈر خوف سے پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھتا ہے۔ من حافظ علی الصلاۃ، جس انسان نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، کانت لہو برہانہ، یہ نماز دلیل ہوگی کل قیامت کے دن کہ یہ انسان مسلمان ہے۔ وَنُورًا، اور یہ نماز روشنی ہے اس دنیا میں بھی حلال اور حرام کی تمیز دیتی ہے، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، انسان کو گناہ سے روک دیتی ہے، ظلم زیادتی سے روکتی ہے، قبر میں بھی نور ہے، محشر کے میدان میں بھی نور ہے، وَنَجَاتً مِّنَ النَّارِ، اور اس انسان کو جہنم سے آزادی مل جائے گی، جنت میں چلا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن جس انسان نے نماز کی حفاظت نہ کی، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی وقت پر کبھی بے وقت، کبھی جماعت سے کبھی بغیر جماعت کے، کبھی اللہ کا ڈر ہے کبھی اللہ کا ڈر نہیں ہے، جس انسان نے اس نماز کی حفاظت نہ کی، لم تکن لہو برہانہ، کل قیامت کے دن اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل اللہ کے دربار میں پیش نہیں کر سکے گا۔ ولا نورا، اور نہ ہی اس انسان کے پاس روشنی ہے، دنیا میں بھی اندھیرے، قبر میں بھی اندھیرے، اور پل صراط پر گزرتے ہوئے بھی اندھیرے۔ ولا نجات من النار، اور نہ اس انسان کو جہنم سے آزادی ملے گی۔ وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، بلکہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف، ان کے ساتھ جہنم کے اندر وہ انسان ہوگا جس انسان نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سالککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں کاروبار عزیز تھے، دوستوں کی محفل اچھی لگتی تھی، بیوی بچوں کے ساتھ پیار تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، چوک چراہے پہ کھڑے رہتے تھے، لیکن نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ سب سے پہلا جہنمی جو جواب دیں گے وہ یہی دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں ان کا قول ہے، فرماتے ہیں ایک آدمی نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، نماز میں تیزی ہے، نماز میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فرمایا لو متا لمتا علی غیر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے علی غیر فطرت الاسلامی، اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتے فوت ہو گیا تو فطرت اسلام پر نہیں مرے گا، اگر اسی طریقے کی نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں۔ بلکہ ابو نعیم رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک محدث نے اس کو پڑھتے نماز دیکھا، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بچوں پہ رحم کرے اور اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ شاگرد نے پوچھا امام الوقت، آپ نے اس کو دیکھ کر اس کے بچوں کی فکر کی ہے، آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کے بچوں کا کیا نقصان ہے؟ فرمایا یہ بڑا ہے، اس سے انہوں نے دین سیکھنا ہے، یہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا، مجھے ڈر ہے اس کے صحیح نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی نسل جو ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ ہمیں سے کتنے بھائی ہیں جو خود نماز کے لیے آ جاتے ہیں لیکن بچے مسجد میں نہیں آتے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ نماز وہ واحد چیز ہے
جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اسے مارو۔ یہ دین میں واحد چیز ہے، اکیلی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی۔ اکثر علماء کے نزدیک نماز بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے، صرف امام احمد رحمہ اللہ ہے فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے کہتے ہیں نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اکثریت علماء کی بچہ جب بالغ ہوتا ہے تب نماز فرض ہوتی ہے۔ یہ مجھ کو اور آپ کو والدین کو حکم ہے، بچہ 10 سال کا ہو گیا نماز نہیں پڑھتا تو حکم ہے کہ بچے کو مارو۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس کا بچہ نماز نہیں پڑھتا اور وہ اس کو نہیں مارتا یہ انسان گناہگار ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا نافرمان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اگر 10 سال کا بچہ ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا اس کو ماریں، 7 سال کا ہے اس کو حکم دے۔ بھائیو ہم نمازی ہیں، اللہ کا ہم پہ بہت بڑا رحم اور کرم ہے، لیکن میرے اور آپ کے بچے کہاں پر ہیں؟ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ یہ نماز کا معاملہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے، اتنی اہمیت نماز کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، محبوب آپ میدان جنگ میں ہو، دشمن ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑا ہو اور آپ کو قتل کرنا چاہتا ہو، میدان جنگ ہو، نماز کا وقت ہو جائے، آپ میدان جنگ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ صحابہ کو 2 صفحے بنا لیں، آپ آگے کھڑے ہو جائیں، آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھیں، سارے صحابہ کھڑے ہو جائیں، آپ رکوع میں جائیں، سارے صحابہ رکوع میں چلے جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، سارے صحابہ کھڑے ہو جائیں، آپ سجدے میں جائیں، آگے والی صف سجدے میں چلی جائے، پیچھے والی صف تلواریں ہاتھ میں لے کے میدان جنگ میں کھڑی رہے، یہ دونوں سجدے مکمل کر لیں، یہ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے سجدے مکمل کریں۔ گویا کہ میدان جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ میدان جنگ میں اگر ممکن ہے تو جماعت کے ساتھ نماز کو پڑھائیے۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں میں رہنے والے لوگ نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، آپ کی صحابیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، صحابہ کو بہت تکلیفیں دی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی یہ کہا میرا دل کرتا ہے میں ان کو جلا دوں، اور نہ کبھی بد دعا کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے غزوہ خندق کے موقع پہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے، سورج غروب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ ہوا اس بات کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی مالا اللہ بیوتہم و قبورہم بالنار، یا اللہ ان کے گھروں کو بھی اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ یا اللہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز وقت پر نہیں پڑھ سکا اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کفار یہ کہتے تھے کہ جب عصر کی نماز آئے تو مسلمانوں پہ حملہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں یہ نماز انہیں اپنے بیوی اور بچوں سے زیادہ پیاری ہے، اگر ان سے پوچھا جائے ان کو اختیار دیا جائے بیوی بچوں کی زندگی چاہیے یا عصر کی نماز چاہیے، یہ بیوی بچوں کی زندگی قربان کر دیں گے لیکن عصر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کافروں کو پتا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ کیا میری اور بھائیوں آپ کی زندگی میں بھی نماز کی اتنی اہمیت ہے؟ اور اس نبی نے صحابی کی حدیث بخاری شریف کی جس نے کہا تھا اللہ کے نبی میں نبینا گھر دور
رستے نشیب و فراز والے سیدھے رستے نہیں ہیں. اللہ کے نبی مجھے ہاتھ پکڑ کے لانے والا کوئی نہیں ہے. ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے نبی سانپ اور بچھو یہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، اللہ کے نبی گھر نماز پڑھ لیا کروں. ہم سب نے یہ حدیث سنی ہے، لیکن بھائیو میری اور آپ کی زندگی میں یہ حدیث کہاں پر ہے؟ اللہ اکبر سن کے جو انسان فوراً مسجد میں آتا ہے وہ کہتا ہے واقعتاً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، لیکن جو اللہ اکبر سنتا ہے نہیں آتا، وہ کہتا ہے یا اللہ میرا کاروبار بڑا ہے، میری دوستوں کی محفل بڑی ہے، میری بیوی بچوں کی محبت بڑی ہے، میرے یارانے اور تعلقات بڑے ہیں، میرا ٹی وی کا پروگرام بڑا ہے، میری شادی اور بیاہ کی اہمیت تجھ سے زیادہ ہے. نہیں، یہ اللہ اکبر یہ مومن کی زندگی میں تبدیلی کی آواز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نماز کی حفاظت کرنے کی، اس کی پابندی کرنے کی، اسے اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نماز کو پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. وما توفیقی الا باللہ.